اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بزرگی اور بڑائی، بادشاہت، شان شوکت کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وہ اللہ کہ جس نے بے شمار نعمتوں سے ہم بنی آدم کو نوازا، وہ اللہ جس نے ہمیں کھانے کے لیے رزق عطا کیا، چلنے کے لیے پیر دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ ہم اس کی کما حق و تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برسات نازل ہو، برکھا برسے تمام انبیاء اکرام پر، تمام اللہ کے رسولوں پر، اور بالخصوص اس ذات پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعے میں جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے کہ امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ آج ہم اپنے حق کی تو بات کرتے ہیں، آج ہر شخص اپنے حق کی خوب بات کرتا ہے کہ ہمیں اپنا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ عورتیں اپنے حقوق گنواتی ہیں، مرد اپنے حقوق گنواتے ہیں، بیوی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، خاوند اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر کوئی شخص اپنے حقوق کے بارے میں بے چین ہے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کا خواہش مند ہے، جو بالکل بجا چیز ہے، یہ فطری چیز ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جس طرح ہمارے کچھ حقوق ہیں، ہمارے کچھ رائٹس ہیں، اسی طرح دوسروں کے بھی ہم پر کچھ حق ہیں، دوسروں کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، واجب ہے۔ ان کے بھی کچھ رائٹس ہیں کہ جن کو اگر ہم نے ادا نہیں کیا، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے ہم نے اگر، تو پھر ہماری کل قیامت کے دن پکڑ ہونے والی ہے۔ اور وہ لوگ جن کے ہم پر حق ہیں، اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ اور سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اگر ہم نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا یا ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، ان پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن نعوذ باللہ ہماری پکڑ ہونے والی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا حقوق ہے۔ سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا بندہ تسلیم کریں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا بندہ تسلیم کریں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ جس طرح تم ایک انسان ہو اسی طرح میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ جس طرح تم اللہ کے بندے ہو میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ فرق کتنا ہے؟ فرق بس یہ ہے، اللہ رب العالمین نے آگے کہا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ فرق بس اتنا ہے ہم دونوں میں کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، میرے پاس اللہ کا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے، لیکن تم لوگوں کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، تم لوگوں کے پاس اللہ کا کوئی فرشتہ پیغام لے کر نہیں آیا کرتا۔ یہ فرق ہے ہم میں اور تم میں، لیکن بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ اللہ رب العالمین نے صاف اعلان کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں صاف طور پر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اسری بعبدہ، لفظ عبد صاف طور پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو یہاں پر رسول کا ذکر بھی کر سکتا تھا،
رسول کا لفظ بھی یہاں پر آ سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے خاص کر کے لفظ عبد کا استعمال کیا، یعنی بندے، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، تو اللہ رب العالمین نے خاص طور پر لفظ عبد کا استعمال کیا تاکہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ تسلیم نہیں کرتے وہ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بندے ہی تھے، آپ بھی اللہ کے ایک بندے تھے۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم تمام لوگ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو بھی اپنے آپ کو اسلام والا کہتے ہیں، اور جو لوگ بھی اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ پہچانیں اور اس کا حق ادا کریں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تسلیم کریں، اللہ کا بشر اور انسان تسلیم کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں، ہم اللہ کا رسول تسلیم کریں۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تو مانتے ہیں، یعنی انسان مانتے ہیں، لیکن نبوت کے منکر ہیں، وہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا حق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کریں اور یہ مانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان والوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے رسول تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ قل انما انا بشر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میں تمام لوگوں کے لیے، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا جائے، اللہ کا نبی مانا جائے، اللہ کا میسنجر مانا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں بہت سارے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا مبالغہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مرتبے سے اونچا اٹھا دیا۔ یاد رکھیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مرتبے سے نیچے کرنا، آپ کی منزل سے نیچے کرنا یہ غلط ہے، یہ جرم ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مرتبے سے اوپر اٹھانا یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع کیا۔ حدیث میں آتا ہے وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ میری شان میں تم لوگ اس طرح مبالغہ مت کرنا، میری شان کو تم لوگ اس درجہ مت بڑھانا، مجھے اتنا مبالغہ مت کرنا میری شان میں، کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح نصارہ نے ابن مریم کی شان میں مبالغہ کیا، جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کیا، غلو سے کاملیہ، یعنی آپ کو آپ کے مرتبے سے اونچے اٹھا دیا۔ اللہ کے نبی نے اس سے ہمیں منع فرمایا کہ تم ہرگز ایسا مت کرنا۔ انما انا عبد، کیونکہ میں ایک بندہ ہوں اللہ کا، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اسی لیے تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو، اس سے بڑھ کر مجھے کوئی مقام نہیں چاہیے۔ اور کیا ایک انسان کے لیے، یاد رکھیں، کیا ایک انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہو، وہ اللہ کا نبی ہو؟ اللہ کی قسم آج تک کسی کو اتنا بڑا مقام نہیں ملا۔ سب سے بڑا مقام انسان کے لیے بحیثیت بشر اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول بن جائے، اللہ اس کو اپنے نبیوں میں منتخب کر لے، اپنے رسولوں میں سے منتخب کر لے۔ سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ مقام ہے یہ۔ تو اس کے بعد کسی بھی انسان کو، کسی بھی نبی کو اس سے آگے کسی مقام کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے، یعنی سب سے ہائی لیول کا یہ مقام ہے کہ کسی کو اللہ رب العالمین اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لے، رسالت کے لیے منتخب کر لے، اس سے آگے کوئی مقام نہیں انسان کے لیے۔ اور اگر ہم اس سے زیادہ کسی کو مقام دے رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو سب سے اعلیٰ مقام تھا نبی ہونے کا، رسول ہونے کا، وہ اس کو مل چکا ہے۔
اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہے اور نہ ہی اس کو اس کے بعد کسی مقام کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ نصارہ نے کیا کیا تھا؟ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کیا، اور کیا کہا؟ مبالغہ اس درجہ کیا، اس حد تک مبالغہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، یعنی نہ اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی ہے، نہ نعوذ باللہ اللہ کسی کا بیٹا یا بیٹی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نصارہ نے جو سلوک کیا وہ کیا کیا کہ آپ کو آپ کی شان سے اونچا بڑھا کر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور یہ سیم یہی چیز، بالکل یہی چیز موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی۔ عزیر علیہ السلام کے ساتھ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان دونوں فرقوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى ابن المسیح اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ دونوں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عزیر علیہ السلام یہ بھی اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ ہرگز ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یعنی دونوں رسول تھے، دونوں انسان تھے، یہ اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ کہتا ہے کہ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ تو ان کی طرح باتیں کر رہے ہیں جن لوگوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ذلیل کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے، برباد کرے۔ انا یؤفکون، یہ لوگ کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے بہت سخت رد کیا ایسے لوگوں پر جو لوگ انبیاء کو ان کے مقام سے اونچا بڑھانا چاہتے ہیں اور انبیاء کو انبیاء تسلیم نہیں کرتے، رسولوں کو رسول نہیں مانتے، بلکہ ان سے اونچا مقام دینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں فرقوں پر سخت رد کرتے ہوئے ان کے کام کو صاف طور پر کہا کہ یہ کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ یقیناً ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تین پارٹس کا ایک پارٹ ہے، یعنی تین حصوں کا ایک حصہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا، کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے، یعنی یہ لوگ کافر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مقام یہی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا بندہ مانیں اور اس کا رسول مانیں۔ اور یاد رکھیں یہ صرف موسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام کی قوم نے آپ کے ساتھ نہیں کیا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ اگر ہم اپنی قوم میں دیکھیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ کے ساتھ آپ کے انتقال کے بعد کیا سلوک کیا اور کس درجہ آپ پر ظلم کیا، تو ہمیں تعجب ہوگا کہ آج ہم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ یہود و نصارہ سے 2 قدم آگے ہے۔ یہود و نصارہ سے ہم 2 قدم آگے آج چل رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک یہ کیا کہ وہ یہود و نصارہ سے 2 قدم آگے بڑھ گئے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا کہ ہم یہود و نصارہ کی طرح نبی کی شان میں گستاخی نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نے گستاخیاں اتنی کی کہ نعوذ باللہ ہم ان سے آگے بڑھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہود و نصارہ نے کیا تھا؟ اپنے نبیوں کو اس درجہ بڑھایا کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی امت نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خود اللہ قرار دے دیا۔ جی ہاں، آج ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ اللہ کا درجہ نعوذ باللہ دیتے ہیں۔ آپ بہت مشہور شعر ہے، آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، ایک شعر ہے کسی کا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر،
اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ. نقل کفر نہیں ہوتا، صرف بیان کرنا مقصود ہے حقیقت کہ آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کیا برتاؤ کیا. یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، اور آج امت محمدیہ نے اپنے نبی کو نعوذ باللہ ڈائریکٹ اللہ قرار دے دیا. اس شعر کا مطلب کسی کو سمجھنا آیا ہو تو میں بتا دوں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، یعنی وہی وہ ذات جو کل تک عرش پر مستوی تھی، جو کل تک عرش پر موجود تھی، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی وہ ذات مدینے میں نبی بن کر اتر آئی ہے. نعوذ باللہ. عرش پر کون موجود ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا اور فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العالمین وہ عرش پر مستوی ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کا مقام ہے کہ اللہ کو ہم یہ مانے کہ وہ عرش پر مستوی ہے. یہ ہمارا اعتقاد ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ عرش پر مستوی قرار دے کر انہیں کو اللہ کا بندہ بنانے کے بجائے خود اللہ قرار دے دیا. آج ہم 2 قدم آگے نکل آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طرح یہ جرم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹائیں، ان کی شان میں تنقیص کریں، اسی طرح یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس درجے مبالغہ کریں کہ آپ کو آپ کی شان سے آگے بڑھا دیں. یاد رکھیں ہمیں نہ کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے، ہمیں اتنا ہی ماننا ہے جتنا اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جتنا اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. لہذا ہم اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اس کا رسول مانتے ہیں، اور ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ رسول ہونے کے بعد کسی بھی انسان کو اس سے آگے کسی مقام کی حاجت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی رسول کے بعد کوئی ایسا مقام ہے جو کسی انسان کو چاہیے ہوتا ہے. اور اس کے بعد لہٰذا اپنے دلوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھا لے کہ ہم جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اسی طرح اللہ کا رسول مانتے ہیں. ہم نہ کمی کرتے ہیں اور نہ زیادتی کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ہم تبھی مومن بھی ہیں، یعنی جب تک ہم اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ نہیں مانیں گے، اس کا رسول نہیں مانیں گے، اللہ کی قسم تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی اسی حالت میں مر جائے تو اللہ کی قسم وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. ایک داعی صاحب ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، میں نام لینا نہیں چاہتا. اللہ رب العالمین ان کے حسنات کو، ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو قبول کرے اور ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرمائے. ان سے کسی نے سوال کیا کہ ایسا کسی ہندو نے شاید سوال کیا کسی کافر نے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے، غور سنیے گا، کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو شک ہے، وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا، تو کیا اس کے جنت میں جانے کے چانسز ہیں؟ کیا وہ شخص جنت میں جا سکتا ہے؟ کہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ شخص کل قیامت کے دن جنت میں چلا جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چانسز بہت کم ہے. انہوں نے جواب دیا کہ 0.000.01% چانسز ہیں کہ وہ شخص کل قیامت کے دن جنت میں جا سکتا ہے. یعنی چانسز تھوڑے بہت ہی صحیح ہے. اور اس کو مثال سے انہوں نے یہ سمجھایا کہ اگر کوئی شخص برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، سب سے اونچی عمارت ہے، اگر کوئی شخص برج خلیفہ سے نیچے ڈائریکٹ گرے تو کیا ہم اس کی بچنے کی امید کر سکتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، 0.000% چانسز ہے اس کے بچنے کے، اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو اس کے بھی کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے چانسز بہت کم ہے. یہ ان کا جواب تھا. لیکن یاد رکھیں یہ جواب بالکل غلط ہے، یہ جواب بالکل غلط ہے. ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک میں مبتلا ہے، ذرہ برابر بھی آپ کو نبی یا رسول نہیں مانتا، تو ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ شخص کبھی بھی جنت میں جا نہیں سکتا ہے، وہ شخص کبھی بھی جنت کا چہرہ نہیں دے سکتا ہے، کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے وہ شخص. برج خلیفہ کیا، ہم تو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آسمان سے بھی گرے، اگر کوئی شخص آسمان سے سیدھا زمین پر گرے تو اس کے بچنے کے چانسز ہو سکتے ہیں، اس کے بچنے کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن اللہ کی قسم اگر کوئی آپ پر ایمان نہیں لاتا، محمد پر ایمان نہیں لاتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے جنت میں جانے کے چانسز کبھی بالکل نہیں ہے، اس کے جنت میں جانے کی کبھی بھی امید نہیں کی جا سکتی ہے.
اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا، یاد رکھیں جس طرح ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں، اور جس طرح ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں، آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیں، جس طرح ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اسی طرح ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، ذرہ برابر بھی اس کے جنت میں جانے کے چانسز نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں بہت محتاط رہیں، یہ ہمارے ایمان کا موضوع ہے، یہ ہمارے اعتقاد کا موضوع ہے، اس میں ذرا سے بھی قدم لڑکھڑائے تو پھر انسان کہاں جا کر گرتا ہے اس کو خود معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو صحیح بنائیں، اپنے عقیدے کو درست بنائیں، کتاب و سنت میں جو عقیدہ آیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنائیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور کوئی شخص اگر آپ پر ایمان نہیں لاتا یا ذرہ برابر بھی شک میں مبتلا ہے تو وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، قیامت کے دن جہنم کے علاوہ اس کا کوئی اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بی الا کان من اہل النار۔ سبحان اللہ، یہ دلیل ہے ہماری۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ ایسا شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يسمع بی احد من یہودی ولا نصرانی، کہ میرے تعلق سے، میرے بارے میں اگر کوئی یہودی سنتا ہے، کوئی نصرانی سنتا ہے، یعنی اس کو میرے بارے میں خبر ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، آپ نے فرمایا ثم يموت، پھر وہ مر جاتا ہے، ولم یؤمن بھی، اور مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور اس پر ایمان نہیں لاتا ہے جس کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی جو میں پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، اگر وہ اس پر ایمان نہیں لاتا ہے الا کان من اہل النار، آپ نے صاف دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص کل قیامت کے دن جہنم میں جانے والا ہے۔ آپ نے قسم کھائی والذی نفس محمد بیدہ، کہ اللہ کی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قسم کھا کر تاکید سے کہہ رہے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، کہ اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یہودی، کوئی نصرانی اس تک میرے خبر پہنچتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اس کے بعد مر جاتا ہے اور مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اس پر ایمان نہیں لاتا جو میں لے کر آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا الا کان من اہل النار، کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صاف واضح حدیث ہے کہ اللہ پر ایمان لانا جس طرح واجب ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ غور کریں، یہودی کے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ نصرانی کیا ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ نہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہود و نصارہ یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانتے، اسی لیے اللہ العالمین نے انہیں کافر قرار دیا ہے، اللہ العالمین نے انہیں کافی قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائے تو اس کی جنت میں جانے کے چانسز ہیں، نہیں، بالکل بھی کسی بھی شخص کی جنت میں جانے کے چانسز نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہ لائے اور جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ لہٰذا کہنے کا مطلب بس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طرح تنقیص کرنا گناہ ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنا جرم ہے، اسی طرح آپ کی شان میں غلو کرنا، مبالغہ کرنا، آپ کو آپ کی شان سے اوپر اٹھانا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم افراط و تفریط کے شکار نہ ہوں، یعنی نہ کمی کریں نہ زیادتی کریں، بلکہ ہم آپ کو ویسے ہی تسلیم کریں جس طرح اللہ نے ہمیں بتایا ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ لہٰذا ہم آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں جو آپ کا پہلا حق ہے، اور دوسرا حق کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں، اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، یہ ہمارا یقین ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، اور انشاءاللہ اسی ایمان کے ساتھ ہم مرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ العالمین کل قیامت کے دن ہمارے اسی صحیح اور سچے ایمان کی بنا پر اگرچہ ہمارے اعمال میں کچھ کوتاہیاں ہوں، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ان کوتاہیوں کو دور فرمائے گا، اور انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ العالمین کل قیامت کے دن ہمارے
اسی صحیح سالم ایمان کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں جگہ دے گا اور ان لوگوں کے ساتھ جگہ دے گا جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے۔ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنے سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنے سے بچائے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین میں مکمل طور پر داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ویسے ہی ایمان لانے کی توفیق عطا فرما جس طرح آپ پر ایمان لانے کا حق ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى وأعلى وأعز وجل وتم وأكبر۔